اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد كل ما علم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جلد سوئم کے اندر مکتوب نمبر 45 کے اندر جو مولانا سلطان سرہندی کی طرف لکھا، فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود اور سلام و اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل پر۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جان لو کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمسایہ ہے۔ دل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہے، ہمسایہ یعنی پڑوسی ہے، اور دل جتنا قریب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اور کوئی چیز نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کے دل قریب ہے اور کوئی چیز قریب نہیں ہے۔ سو تم اس کی ایذا سے بچو، فرمایا کسی کا دل مت دکھانا۔ دل اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ یعنی پڑوسی ہے، اور جتنا دل اللہ کے قریب ہے اور کوئی چیز قریب نہیں، تو فرمایا تمہیں چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھانا، اس کے دل کو تکلیف نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، ایذا نہ پہنچانا اس کو، خواہ وہ دل مومن کا ہو یا گناہ گار کا۔ فرمایا اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نیک آدمی ہو تو اس کا دل نہیں دکھانا اور برا ہو تو دکھانا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو بھی دل نہیں دکھانا، اگر گناہ گار ہے تو بھی دل نہیں دکھانا۔ پھر فرماتے ہیں ہمسایہ اگرچہ گناہ گار ہو اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے جو ہمسائے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، اگر وہ گناہ گار بھی ہوں تو پڑوسی اپنے پڑوسی کی حمایت ضرور کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو لیکن اللہ کا دل اس کا اللہ کا پڑوسی ہے، تو فرمایا گناہ گار ہو یا مومن ہو تمہیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کہ دل اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ ہے۔ پھر آگے فرماتے سو تم اس سے بچ کر رہو۔ پھر نصیحت کرتے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے چاہنے والے تم اس کام سے بچ کے رہنا، کسی کا دل قطعاً نہیں دکھانا، وہ نیک آدمی ہو یا گناہ گار ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا دل نہیں دکھانا۔ پھر فرماتے ہیں بچ کر رہو، پھر دوبارہ کہتے ہیں بچ کے رہنا، یعنی دو بار کہہ رہے ہیں بچ کے رہنا، تو سو تم اس سے بچ کر رہو، بچ کر رہو۔ پھر فرماتے ہیں بچ کر رہو، یعنی بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، کوئی ایسی حرکت، بات، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، اپنے حال سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، کسی بھی فعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ کسی کا دل دکھے۔ فرمایا کیوں کہ کفر کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے، کفر کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے، کوئی گناہ دل کے ایذا دینے جیسا نہیں ہے۔ کفر کے بعد جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کافر کو پسند نہیں کرتا، جو اللہ کو مانتے نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، تو فرمایا اس کے بعد کسی کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے والی چیزوں میں سے کوئی بھی دل سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ جو چیز بھی اللہ سے قربت حاصل کرتی ہے اس میں سے دل سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جان لے کہ تمام خلق اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، جتنی مخلوق ہے یہ سب اللہ کی غلام ہے، اور معلوم ہے کہ غلام کو مارنا یا اس کی اہانت کرنا اس کے مالک کی ایذا کا سبب ہے۔ پھر سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی آدمی کا کوئی غلام ہو اور اس کو مارا جائے
تو مالک کو ضرور تکلیف پہنچتی ہے کہ تم نے میرے غلام کو کائے کو مارا ہے، کیوں مارا ہے. یہاں تک کسی کا پالتو کتا ہو تو اس کو بھی اگر مارے تو مالک پہنچ جاتا ہے کیوں مارا ہے، کائے کو مارا ہے. تو فرمائے مخلوق ساری اللہ کی غلام ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی غلام ہے. تو غلام کو جب تم مارو گے تو مالک کی ایذا کا سبب بنے گا. تو لہذا کسی بھی انسان کو تم تنگ کرو گے، پریشان کرو گے، مارو گے، تکلیف دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا. بس قیاس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شان کا کہ وہ مالک و علی الاطلاق ہے. بس چاہیے کہ اس کی مخلوق میں تصرف نہ کرے کہ مخلوق اللہ نے پیدا کی اور اللہ کی ہے، اللہ کے بندے ہیں سب. تم کس طرح اس پہ تصرف کرتے ہو اور حکم جماتے ہو اور کس طریقے سے ان پر تکلیف اور ایذا دیتے ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں مگر اسی اندازے کے مطابق جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایذا میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. مثلا کوارا زانی کہ اس کی حد 100 کوڑے ہے، بس اگر کوئی 100 پر زیادہ کرے تو وہ ظالم ہوگا اور ایذا میں داخل نہ ہوگا. فرمایا کہ اتنا ہی کسی پر ظلم کرنا مارنا ہے یا تکلیف دینی جتنا اللہ کا حکم ہے. مثال کہ تو کوئی کوارا لڑکا زنا کر لے تو اس کا اسلام میں حکم ہے کہ 100 کوڑے مارنے چاہیے. فرمایا کہ 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے کہ 100 کوڑے مارنا اس پہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. اور 100 سے اگر کسی نے ایک بھی اوپر مار دیا تو یہ اس پہ ظلم ہو جائے گا. اللہ کا حکم 100 کا ہے، 101 نہیں مار سکتا. تو 100 مارنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، وہ اوپر اگر ایک مار دیا تو وہ ظلم میں شامل ہوگا. پھر فرمایا اور جان لو کہ دل تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے. دل جو ہے تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل ہے. جیسا کہ انسان اپنے اجمال اور جمعیت کی وجہ سے عالم کبیر کی تمام چیزوں سے افضل اور اشرف ہے، اسی طرح دل انسان کے اندر کی تمام چیزوں سے اپنے کمال، بسیط ہونے، اجمالیت اور شمولیت کی وجہ سے افضل ہے. اور جب کوئی چیز اجمال میں زیادہ اور جمعیت میں اکثر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے اقرب ہوگی. اور انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ یا تو عالم خلق سے ہے یا عالم امر سے ہے. اور دل برزخ ہے، یعنی کہ جتنے لطائف ہیں عالم امر کے دل سے اوپر ہیں اور عالم خلق کے نیچے ہیں. تو لہذا قلب جو ہے وہ برزخ یعنی پل ہے. اور مراتب عروج میں انسان کے لطائف اپنے اصل کی طرف عروج کرتے ہیں. مثلا اس کا پہلا عروج پانی کے اصل کی طرف ہوتا ہے، پھر ہوا کی اصل کی طرف، پھر آگ کے اصل کی طرف، پھر لطائف کے اصول کی طرف، پھر اسم جزوی کی طرف جو کہ اس کا رب ہے، پھر کلی اسم کی طرف، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے. برخلاف دل کے کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے جس کی طرف وہ عروج کرے، بلکہ اس کا عروج ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے اور وہ ذات مجردہ کا دروازہ ہے. لیکن اس تفصیل کے بغیر صرف دل کے طریق سے وصول بہت مشکل ہے، بلکہ یہ وصول اس تفصیل کو پورا کرنے کے بعد میسر آتا ہے. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ جامعیت اور وسعت کی صفت دل میں متحقق نہیں ہوگی مگر ان تمام مراتب تفصیلہ کو طے کے بعد اس مقام میں دل سے مراد وہی دل ہے جو جامع اور بسیط اور رابست ہے، نہ کہ گوشت کا ٹکڑا. فرمایا کہ جس انسان کو دل کی حقیقت ظاہر ہوگی وہ تمام یہ جو ہم قلب، روح، سر، خفی، فرسی تمام لطائف کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد ہی دل کی معاملہ ظاہر ہوگا. دل ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اس لیے بزرگان دین جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ نظر دل پر رکھتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دیکھیں یہ بزرگان، یہ 500 برس پہلے یہ کتاب لکھی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے، اور بھی کتابیں ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دل انسان کے جسم کے اندر بائیں تو دل جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اگر یہ خراب ہو گیا سارا کا سارا خراب. سارا جسم، آنکھ بھی خراب ہو جائے گی، کان بھی خراب ہو جائیں گے، زبان بھی خراب ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں سب کچھ خراب ہو جائیں گے. دل اگر صحیح نہیں ہے کچھ بھی کر لو ٹھیک نہیں ہوگا. اوپر سے وقتی طور پہ توبہ کر لو، یوں سمجھ لو کہ سوراخ کے اندر سانپ گھس گیا ہے، اوپر ڈنڈے مار 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 کے زمین کو ہم نے کوڑ دیا لیکن سانپ تو اندر گھسا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. تو لہٰذا اوپر سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اور دل اندر کالا ہے، دل میں خرابیاں ہیں، تو ضربیں لگانے سے کیا ہوگا؟ دل کو صحیح کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ والے
نگاہ ڈالتے ہیں، دل پر، دل کو صاف کرتے ہیں. اس لیے یا اس آستان میں دل پر تربیت کی جاتی ہے. پتہ ہے کہ دل بادشاہ ہے، جب اس کا دل ہی صحیح ہو جائے گا، یہ تربیت پا جائے گا، یہ صاف ہو جائے گا، اس میں ساری قدرت نکل جائے گی، برے خیالات، وسوسے و خیالات اور جو گندگی اور خرابی دور ہو جائے گی، تو آٹومیٹک اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے زندہ ہو جائے گا. تو بس پھر یہ آنکھ کو بھی حکم دے گا خبردار آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرنا، کان کو بولے گا یہ نہیں کرنا، کیونکہ بادشاہ ہے، زبان کو بولے گا یہ بات نہیں کرنا، ہاتھ کو بولے گا یہ کام نہیں کرنا، پاؤں کو بولے یہ کام نہیں کرنا. دل ارادہ کرتا ہے، پھر حکم کرتا ہے، کام ہوتے ہیں. دل نے ارادہ چھوڑ دیا، حکم چھوڑ دیا، کام نیکی حکم دینا شروع کر دے گا، نیک کرنا شروع کر دے گی. آنکھ کو بولے گا بھائی تو اللہ مرشد کو دیدا کر، وہ مرشد کو دیدا کرے گی. دل ارادہ کرے گا، اس کو لے کے چلے گا، بولا یہ اس کا لڑکی کو دیکھو، لڑکی دیکھنا شروع کر دے گا. فلم دیکھ، فلم دیکھنا شروع کر دے گا. آنکھ دیکھنا شروع کر دے گی. اب تو دل بادشاہ ہے نا، بادشاہ جو بولے گا یہ آگے ایزا کام کریں گے، لہٰذا یہ ٹھیک ہو گیا تو وہ پھر نیک کام کرے گا، حکم دینا شروع کر دے گا، یہ خبردار یہ نہیں کرنا، یہ کام کرے گا. اس لیے دل جو ہے بادشاہ ہے، اس کی تربیت اللہ والے کرتے ہیں. اس لیے اس آستانے میں اسی پر توجہ دی جاتی ہے تاکہ یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اللہ کے ذکر سے جاری ہو گیا، بس اللہ کی یاد اس میں بس گئی، بس پھر اس کے بعد سارا معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. خود ہی سر پہ امامے آئیں گے، خود ہی داڑیاں آئیں گی، خود ہی جناب لباس ہوں گے، خود ہی نماز ہوں گے، خود ہی تہجد ہوں گے، خود ہی جبے کبے، سب سارے کام خود ہی ہو جائیں گے. کیوں؟ دل ہی بدل گیا تو سارے کام ہو. اور دل نہیں بدلا نا، زور لگا رہا کہ ہم بھی ہڈیاں توڑ دیں گے، وقتی طور پہ کچھ تھوڑا بہت اثر بھی آ گیا، اس سے جانا وہیں ہے. دیکھو اندر دل خراب ہے، دل کالا ہے، تو کبھی بھی وہ بات بنے گی نہیں. اور دل پر ہی اللہ کہتا ہے میں تمہارے ظاہر کو نہیں، تمہاری باتیں کو دیکھتا ہوں. اور دل پر ہی اللہ کی نگاہ ہوتی ہے کہ دل تو صاف ہونا ضروری، جس پہ اللہ کی نگاہ اور نظر ہے. پھر امام ربانی مجید ثانی رحمۃ فرماتے ہیں دل سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو تمہارے اندر موجود ہے. کبھی اس کو وہ دل جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ یہ دل نہیں ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ گوشت کا ٹکڑا یہ دل نہیں ہے. دل کا بھی ایک دل ہوتا ہے، وہ روح کے ساتھ ایک روحانی ہوتا ہے. تو وہ اس دل کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے، وہ روحانی ہوتا ہے، وہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کی حقیقت وہاں تو وہ روحانی طور پر ہوتا ہے. اور وہی اندر ہمارے دل وہ دھڑکتا ہے اللہ کے ذکر سے، وہی لطائف جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، بھائی یہ تو روحانیت کی دنیا ہے، روح جو ہے نظر آتی ہے روح نظر آتی ہے. تو بس اگر روح نظر نہیں آتی پھر لطائف کیسے نظر آئیں؟ روح آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو جگہیں بتائیں یہاں پر، لیکن اندر اس کے اندر دیکھو نا، یہاں تو نیچے دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہاں پہ پسلیاں ہیں، لطائف تو جگہیں بتائی گئی ہیں، لیکن اندر روح کے اندر لطائف ہے نا، روحانی لطائف ہے، روحانی. تو اب جو انسان روحانیت کا انکار کرتا ہے تو پھر روح کا انکار کیوں نہیں کرتا؟ روح کا انکار نہیں کرتا تو روح پھر کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں بتاؤ. جب روح نظر نہیں آتی تو پھر لطائف، اگر روح نظر آئے گی تو لطائف بھی نظر آئیں گے. بھائی دیکھو تو روح کے اندر لطائف ہے، روحانیت کے لطائف ہیں، روحانیت کے لطائف ہیں. اور اس میں ایک بڑی عقیدے کی بات بھی یاد آ گئی، ایک ذہن میں آ گئی. اور مرشد توجہ روح سے دیتا ہے، مرشد جو آپ کو توجہ دیتا ہے یہ اپنی باتیں روحانیت روح سے دیتا ہے، اپنی روح سے آپ کو توجہ دیتا ہے، کیفیت اور توجہات دیتا ہے اللہ کے ذکر کی. اور روح پر موت آتی نہیں ہے، روح پر موت، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نفس نے بھی چکھنا ہے، مطلب ہمیشہ وہ ختم ہو جائے گا یہ نہیں کہا چکھنا ہے خالی، وہ الگ بات ہے. تو روح نفس ذائقۃ الموت تو آئے نہیں، روح تو مرتی نہیں نا، تو نفس سے موت آتی ہے، اس نے بھی ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، روح نے تو موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھنا، خالی نکالی جاتی ہے، اس نے تو کوئی بات کو ذائقہ چکھنا. تو مرشد توجہ روح سے دیتا ہے، اس لیے اگر وہ مرشد دنیا میں زندہ ہے تو بھی روح سے توجہ دیتا ہے، اگر دنیا سے چلے مزار میں چلے جائے وہاں سے بھی روح سے توجہ دیتا ہے، کیونکہ روح مرتی نہیں ہے، روح تو منہ پہ موت تو آتی نہیں ہے، روح نہیں مرتی، توجہ تو روح سے دی جاتی ہے، فیض تو روح سے دیا جاتا ہے، روحانیت روح سے ہے، فیض روح سے دیا جاتا ہے. روح جسم میں موجود ہے، وہ قبر میں موجود ہے، فیض تو روح سے، اس سے کوئی موت ہی نہیں ہے. تو اس لیے دنیا میں ہوگا تو بھی فیض ملے گا، مرنے کے بعد بھی قبر سے فیض ملے گا، فیض کی بات ہے، روح سے فیض دیا جائے گا. اس لیے لطائف بھی جو ہیں وہ باتوں میں روحانیت ہیں، یہ نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، بھائی لطائف بھی نظر نہیں آتے، لیکن کی حقیقت لیکن روح نظر نہیں آتی، اس کی حقیقت تو ہے نا، حقیقت تو سب مانتے ہیں حقیقت ہے. اس طرح لطائف نظر نہیں آتے لیکن ان کی حقیقت ہے. اس طرح قلب، دل کا بھی دل ہے، اس کی بھی حقیقت ہے، اسی کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے. اس گوشت کے ٹکڑے کے لیے بات نہیں جا رہی، اس کے اندر جو دل ہے، اس دل کا بھی دل ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ اگر صاف ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، اور اس میں سارے قدور خیالات سب نکل جائیں گے تو بات بن جائے گی. پھر سارے یہ جو امام باندھنا، داڑھی رکھنا، نماز تہجد پڑھنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے،
یہ سب آسان ہو جائیں گے. یہ خود بخود دل کی تلاوت ہے قرآن، نیک کام کرنا، آرام سے بچنا، حالات میں چلنا، خرافات سے بچنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر دل کا ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. دل کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. بس یہ بہت آپ کو پتہ نا بہت مشکل ہے. بس یہ اگر ٹھیک ایک دفعہ ہو گیا نا، اس کی سوچ بدل گئی تو پھر ظاہری بات ہے بھائی تو بادشاہ نا، آنکھ کی کیا مجال کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتی. اس کو دل کہتا ہے دیکھ، وہ پہلے دل اس کا کہتا ہے کہ دیکھ، وہ دیکھتی ہے، وہ کہتا ہے نیچے دیکھ، نیچے دیکھے گی. جیسا وہ کہتا ہے کہ ہاتھ پہ یہ کام کر بھائی، کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. سارے کام آسان ہو جائیں گے. خود دل ہو گیا میں یہ کپڑے پہنوں گا، میں سفید لباس پہنوں گا، میں وہاں پہنوں گا، دل بدل گیا نا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو آج کے درس و بیان سے ہم دو بنیادی باتیں سیکھ لیں. ایک یہ کہ دل جو ہے وہ بنیاد ہے، اور دل ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. دل اگر خراب ہے تو کچھ بھی پڑھ لے، کچھ چلے کر لے، وظیفے کر لے، کوئی وقتی طور پہ کوئی اثر اس پہ آ بھی گیا تو وہ دائمی نہیں ہوگا، وہ وقتی ہوگا اور وہ کامیابی نہیں ہوگی. کہ دل کالے کا کالا ہے. تو دل کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور دل کو ٹھیک کرنے والے اللہ والے ہوتے ہیں، مرشد ہوا کرتے ہیں. ان کے پاس جا کے بیٹھیں، تاکہ کیونکہ اسکوٹر جب خراب ہو جاتی ہے تو میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے، خود نہیں ٹھیک کر سکتے ہم. اس کے کارپیٹر کو صاف کرنا ہے تو وہ میکینک ٹھیک کرتا ہے جو اس کے میکینک ہے. کار کا انجن خراب ہو تو کار کے میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے. فریج کا خراب ہو تو فریج کے میکینک ہے. واشنگ مشین خراب ہو تو واشنگ مشین کے میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے. اور دل خراب، جب دلوں میں ایسا معاملہ ہو اس کے ٹھیک کرنے والے اللہ، یہ مرشد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ان کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اب نگاہ سے یہ دلوں کو ٹھیک کرنے کے یہ کاریگر ہیں، تاکہ اس دل کو ٹھیک کر دیں. یہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا یہی ایک بنیاد ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو تم معمولی بات نہ سمجھو، کیونکہ جب جس دن ایک دفعہ یہ چل گیا اور ٹھیک اللہ کے ذکر سے چل گیا اور یہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لو پھر اس کے بعد یہ باقی کام تم سوچو نا، یہ تو اب بہت ہی آسان ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، بالکل سیٹ ہو جائیں گے. یہ بات سیکھی. اور دوسری بات یہ سیکھی کہ دل اللہ کا پڑوسی ہے. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ دل اللہ کا پڑوسی یعنی ہمسایہ ہے. فرمایا کہ اس کو کسی کا دل نہیں دکھانا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ نیک آدمی ہو یا مومن ہو یا گناہ گار ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ گناہ گار اس کا دل دکھاؤ اور نیک کا نہیں دکھاؤ، نہیں، نیک ہو یا گناہ گار ہو اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے. دل کسی کا نہیں دکھانا، وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو، دل نہیں دکھانا کسی کا. تو یہ دوسری بات ہم نے سیکھ لی کہ دل اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ ہے، اور دل ہم نے ایذا رسانی کسی کی بھی نہیں کرنی ہے. اور کفر کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے. کفر کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، کسی بھی زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، یا کسی بھی حرکت سے اپنے اس کا دل دکھائیں. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. امام ربانی نے اس چیز پر اشارہ فرمایا ہے. تو لہٰذا چاہیے کہ کبھی یہ کام نہ کرنا، یعنی یہ کام کرنے سے سارا کام ہو جائے گا خراب، اور اس کی ایجاد بدوا لگ جائے گی، اور پھر کامیابی نہیں ہوگی کامیابی مشکل. اسی کا دل کہتے ہیں دل دکھائے ہوئے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. دل نہیں دکھانا، کسی لوگوں کو خوش رکھا کرو، مسکراہٹ سے ملا کرو، ان کے دلوں کو خوشی عطا کرو. اگر خوشی نہیں بھی عطا کر سکتے تو دکھ تو مت دو، کم سے کم خوشی عطا کرو. یہ اچھی بات ہے، یہ تو افضلیت ہے. اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو کسی کو دکھ بھی مت پہنچاؤ. لہٰذا آج سے یہ عہد کر لیں کہ دل کسی کا نہیں دکھانا، کسی کا دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لینی ہے، اور آئندہ کبھی کسی کا دل قطعاً نہیں دکھانا ہے. اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.